برمودا ٹرائی اینگل، جسے ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہی پراسرار رہا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک اوشن کا یہ حصہ پلینز اور شپس کے غائب ہونے کے لیے بدنام ہے۔ کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں اس بارے میں جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1 پر فلائٹ 19 کا غائب ہونا، یہ بہت ہی مشہور کیس ہے۔ کمپس کا پاگل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پرانے وقتوں میں کمپس ٹرو نارتھ اور میگنیٹک نارتھ کے بیچ الجھ جاتے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس نے بھی 1492 میں اپنی ڈائری میں یہی لکھا تھا کہ ان کے کمپس نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور انہوں نے اچانک آگ کا ایک گولا فائر بال سمندر میں گرتے ہوا دیکھا ہے۔ کچھ سروائیورز جو بچ نکلے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ انہیں ایک عجیب سی الیکٹرانک فوگ دکھی تھی۔ پائلٹ بروس جرنن کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ان کا پلین ٹائم سے پہلے ٹائم ٹریول کی طرح منزل پر پہنچ گیا اور ان کے سارے انسٹرومنٹس بھی بند ہو گئے تھے۔ شپس اور پلینز کے ساتھ ہونے والے واقعے کو تو چھوڑیں، ان کا ملبہ بھی آج تک مسٹری بنا ہوا ہے۔ سمندر میں جب پلین یا شپ کریش ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، لیکن برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والے زیادہ تر جہازوں کا ایک ٹکڑا بھی آج تک نہیں ملا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمندر انہیں پورا نگل گیا ہو۔ اس علاقے میں پورٹو ریکو ٹرینچ ہے، جس کو میریانا ٹرینچ بھی کہا جاتا ہے، جو اٹلانٹک اوشین کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اگر کوئی چیز یہاں گرتی ہے تو وہ اتنی گہرائی میں چلی جاتی ہے جہاں انسانی پہنچ ناممکن ہے۔ شاید اسی لیے وہاں سے کچھ واپس نہیں آتا۔ سائنٹیفکلی لوگ اسے میتھین گیس ببلز یا تیز سمندری لہروں کا نتیجہ مانتے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال آج بھی ایلین ایکٹیویٹیز کی طرف ہے۔ یسٹرڈیز وائسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر زمین کی طرف چلیں تو زمین پہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جو شاید برمودا ٹرائی اینگل سے بھی مسٹیریس ہے۔ نام زونا ڈیل سائلنسیو یعنی خاموشی کا علاقہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے بہت زیادہ میگنیٹک اور ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورٹکس ہے جو آسمان سے آنے والی ویو زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک اور شپ کی سٹوری بھی برمودا ٹرائی اینگل سے جڑی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے دا گھوسٹ شپ میری کلیسپ۔ اس کی کہانی حالانکہ یہ شپ برمودا ٹرائی اینگل کے تھوڑا قریب اور اٹلانٹک اوشین کے راستے میں ملی تھی، لیکن یہ آج بھی سمندری تاریخ کا سب سے بڑا راز مانا جاتا ہے۔ مل تو گئی تھی مگر اس میں موجودہ انسان آج بھی غائب ہے۔ دسمبر 1872 میں ایک دوسرے جہاز ڈی گریٹیا کے کیپٹن نے سمندر میں میری کلیسٹے کو بے مقصد تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ اس جہاز پر سوار ہوئے تو جو انہوں نے دیکھا وہ حیران کن منظر تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، جہاز بالکل صحیح حالت میں، پر اس پہ 6 مہینے کا کھانا اور پینے کا پانی موجود تھا۔ سامان وہیں اور لوگوں کے قیمتی سامان اور کپڑے ان کے کمروں میں صحیح حالت میں رکھے ہوئے تھے، مگر انسان غائب۔ جہاز پر 10 لوگ سوار تھے، کیپٹن، ان کی بیوی، بیٹی اور کریو، لیکن وہاں ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ عجیب بات، جہاز کے آخری لوگ بک انٹری سے پتہ چلا کہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب لوگ بنا اپنا سامان لیے چلتی شپ سے غائب ہو گئے۔ لوگوں کا ماننا ہے کسی مونسٹر، کچھ پرانے قسموں میں ایک بڑا آکٹوپس کا ذکر ہے جو جہازوں کو کھینچ لیتا تھا۔ ایلین ایبڈکشنز، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہاں انڈر واٹر ایلین بیس ہے۔ گیس ببل، سائنس کہتی ہے کہ میتھین گیس کے بڑے ببلز جہاز کو اچانک ڈبا دیتے ہیں۔ امید ہے فرینڈز میری یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔